اس واسطے یہ جتنے طنز کرنے والے لوگ ہیں نا، مذاق کے اندر حد ہی کراس کر جاتے ہیں، ان کو چاہیے خدا کے لیے سبق حاصل کریں، نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہنسنے کے لیے صرف جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، التبسم صدقۃ، سبحان اللہ، یہ جو مسکرانا یہ صدقہ ہے. ایک روایت میں تیرا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا یہ صدقہ ہے. تو مسکرانا چاہیے نا. سبحان اللہ، تو مسکراہٹ اور چیز ہے. سبحان اللہ. اور یہ جناب ہنسی اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جب ہنسی مذاق کرتے ہیں نا تو بسا اوقات 4-5 گروپ اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ جب میں اس کو کوئی بات کہوں گا تو تم نے ہنسنا ہے تاکہ اس کو اور زیادہ ذلت محسوس ہو. اب یہ جو با جماعت آ کے یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں یہ تو بڑی ذلت والی بات حضرت ہے. یہ بالکل ایک روٹین بن گئی ہے کہ ہوٹل پہ بیٹھ کر گیدرنگ جما کر پھر وہ اتنا ہنسی مذاق ہوتا ہے. اچھا ایک تو وہ صورت ہے نا کہ پیٹ پیچھے بات کرنا کسی کی، وہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. پر یہ کہتے ہیں نہیں یار ہم تو غیبت تو نہیں کر رہے نا. کچھ تھوڑے بہت جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم غیبت تو نہیں کر رہے، ہم تو سامنے کر رہے ہیں. بھائی اس کی کتنی دل آزاری ہو رہی ہے، کبھی اس سے پوچھو تو صحیح وہ کتنا مجبور ہو کر تمہارے ساتھ آ کر بیٹھتا ہے کہ اس کو کہیں اور بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا. تو حضرت یہ تو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے ہنسی مذاق، اور اس سے میں نے دیکھا حضرت کہ اس بندے کا وقار بھی ختم ہو جاتا ہے. جی جو جتنا خاموش رہتا ہے نا تو وہ اتنا اس کا وقار قائم رہتا ہے. وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ سفر میں ایک صاحب تھے، گفتگو چل رہی تھی، سب بول رہے، سب مشورہ دے رہے تھے، تو ایک صاحب بالکل خاموش تھا. اس کا ایک بڑا روب قائم ہوا تھا. لوگ بول رہے تھے یار تو بڑا کوئی فاضل پڑھا لکھا نوجوان لگتا ہے. تو پھر اس کو ضد کی کہ یار آپ کو مشورہ دیں گے. تو وہ اس نے ایسے دیکھا، پھر غور کرنے کے بعد کہنے لگا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر سورج جیسے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اگر یہ مشرق مغرب سے نکلے اور مشرق میں غروب ہو جائے تو بولا یار تو خاموش تھا نا وہی ٹھیک تھا. یعنی اس کے بولنے سے پہلے تک وہ بڑا ایک قابل لگ رہا تھا، فاضل لگ رہا تھا، پر اس کے بولنے پر پتہ لگا کہ بھائی اس کو تو اتنا بھی نہیں سینس. تو زیادہ بولنا، ہنسی مذاق کرنا یہ واقعی بندے کے وقار کو بھی مجروح کرتا ہے. مفتی بالکل بالکل. یہ جو ہنسی مذاق والا بالخصوص ہے نا، اس کے اندر آ کے بندے کا وقار بالکل کم ہوتا ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اس کے برابر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرائیں ضرور لیکن اللہ کی بارگاہ میں رویا بھی کریں. اللہ یہ بھی ارشاد فرمایا. فرمایا 3 آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی. ایک وہ آنکھ جس سے آنسو نکلا اللہ کے خوف سے، فرمایا کبھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ جو ہنسنے والے زیادہ ہے، رمضان شریف کا موقع ہے نا، کبھی ایک آنسو ہی نکال کے دیکھیں. حدیث شریف میں یہاں تک کہ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے، فرمایا جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا خوف خدا کی وجہ سے، وہ بھی جہنم کی آگ بجھا دے. مکھی ہوتی نا، مکھی اس کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، ایک پر والا ایک سر والا. پروں والا حصہ اس کا بڑا ہوتا ہے، سر والا چھوٹا ہوتا ہے. چھوٹا سا آنسو نکلا ہے تو فرمایا وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے. اتنا آنسو، یعنی اتنا آنسو. اللہ اکبر. تو یہ جی پھر یہ بھی ہے کہ خاموشی رہنے میں جو بڑے بڑے اکابرین نے لکھا ہے 70,000 حکمتیں پوشیدہ ہیں. 70,000 حضرت ابولیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموش رہنے پہ جو باب باندھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اسلاف نے لکھا ہے کہ خاموش رہنے میں 70,000 حکمتیں پوشیدہ ہیں. پھر حدیث پاک بھی ہے من سمت نجا، کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. سبحان اللہ. صحیح بات ہے. بہت زبردست ٹاپک ہے کہ ہنسی مذاق سے آدمی بچ کر، فضولیات اور لغویات سے بچ کر اپنے وقت کو قیمتی بنا لیں. میں کہتا ہوں کہ زندگی بدل جائے. بلکہ یہاں امام غزالی کی بات سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں زیادہ ہنسانا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ نے نشاندہی فرمایا کہ جو مسجد میں اور قبرستان میں ہنسے اس کی قبر میں اندھیرا ہو. تو اس واسطے میں ناظرین جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ اپنی اس عادت کو ایک لیمٹ میں رکھیں. اور اگر آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کبھی ایسا کرنا کہ 2-4 بندے ایسے جو مذاق میں ماہر انہیں کہنا کہ میں بیٹھتا ہوں میرے ساتھ مذاق کرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا. جب بندہ اس جگہ بیٹھتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دل پر گزرتی کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. امیر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، کھل کھلا کے ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر. بلکہ مجھے اس بات سے یاد آ گئی، یہ بھی امیر علیہ سنت کا فیضان ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرماتے، دیکھا تو ایک نوجوان بڑے کہہ کے مار کے ہنس رہا ہے، خوش ہے ساتھ والوں کو. تو آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو اسے کہا اتنا خوش ہو رہے ہو پل صراط کراس کر لیا ہے؟ اللہ. صرف یہ سوال کیا آپ نے.
بس سب کی وہاں پر بس ہو گئی. آپ نے ایسا حکمت بھرا جملہ بولا. تو یہ جو زیادہ ہنسنا، ایسے ہی گھنٹوں تک ٹھیلوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر بیٹھ کر یہ محفلیں جمائے رکھنا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضرت شاہ اس صاحب سے نے بڑا بالکل بڑا جیسا بھی ہو جاتا ہے جن کی عادت ہو جاتی ہے. اب جیسے رمضان میں اس پڑھتا تو نہیں، وہ جب حرمین طیبین میں بھی جاتے ہیں تو میں نے دیکھا جن کی عادت بن جاتی ہے وہ اتنی مبارک مقدس گلیوں میں جا کر یا مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں جن کی عادت ہوتی ہے ہنسنے کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں بھی جا کر یعنی لوگ نیکی کمانے جاتے ہیں. اسی طرح اعتکاف آ رہا ہے، اللہ کرے سب کو اعتکاف نصیب ہو. اب مسجد میں بھی ان کی عادت بن چکی ہے ہنسنے کی، کھلکھلانے کی، تو مسجد اور مقدس مقامات کے ادب بھی وہ ملوز خاطر نہیں رکھتے اس بری عادت کی وجہ سے. اور قبر میں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے.